واجب الاحترام، میں نے آپ کے سامنے قرآن مجید فرقان حمید کی ایک آیت کریمہ تلاوت کی ہے۔ اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا اِذْ يُغَشِّيكُمُ النُّعَاسَ أَمَنَةً مِّنْهُ وَيُنَزِّلُ عَلَيْكُم مِّنَ السَّمَاءِ مَاءً لِّيُطَهِّرَكُم بِهِ وَيُذْهِبَ عَنكُم رِجْزَ الشَّيْطَانِ وَلِيَرْبِطَ عَلَىٰ قُلُوبِكُمْ وَيُثَبِّتَ بِهِ الْأَقْدَامَ۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں، چونکہ یہ سورۃ انفال کا ذکر ہو رہا تھا، غزوہ بدر کے اندر حضور جانے جانا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم اپنے غلاموں کو لے کر، اپنے دیوانوں پروانوں مستانوں کو لے کر جب غزوہ بدر کے اندر پہنچے، حضور جانے جانا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وہاں پر اپنے حجرہ مبارک میں جو نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے بنایا گیا تھا، اس کے اندر دعا کر رہے ہیں۔ اب دعا کرتے کرتے اب جب صحابہ کرام بھی وہاں پر پہنچ چکے ہیں، ادھر سے مشرکین مکہ بھی پہنچ چکے ہیں۔ اب جس جگہ پر مشرکین مکہ نے پڑاؤ ڈالا تھا وہ جگہ پکی تھی، پکی جگہ تھی، ریتلی جگہ نہیں تھی۔ جہاں پر مسلمانوں نے ڈیرے ڈالے تھے وہ ریگستانی جگہ تھی، ریت تھی، وہاں پر پیر جمانا مشکل تھا، پیر رکھتے تھے تو پیر، اب دیکھتے ہیں کہ ریگستانی جگہ ہو تو پاؤں زمین میں دھنس جاتا ہے۔ اب مسلمان اس جگہ پر موجود ہیں جو ریگستانی جگہ ہے، اور مشرکین وہاں پر موجود ہیں جو پکی جگہ پر ہے۔ اب اس جگہ پر جب پہنچے تو کچھ صحابہ کرام پریشان ہیں، ریتلی جگہ ہے، بھاگیں گے، لڑیں گے، پاؤں پھسلے گا، جنگ نہیں ہوگی، تلوار نہیں چلے گی، بھاگا نہیں جائے گا۔ اسی پریشانی کے عالم میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں کہ اِذْ يُغَشِّيكُمُ النُّعَاسَ أَمَنَةً مِّنْهُ۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں کہ جب پریشانی ہو نا، بندے کو نیند نہیں آتی، جب پریشانی ہو بندے کو نیند نہیں آتی، بندے پر اونگ طاری نہیں ہوتی۔ لیکن آج کی رات ہے، حضور اپنے حجرہ مبارک کے اندر دعا فرما رہے ہیں، صحابہ کرام باہر تشریف فرما ہیں۔ اب اس حالت میں جب صحابہ کرام بیٹھے تھے تو اللہ رب العزت نے صحابہ کرام پر نیند کا غلبہ کیا۔ اب نیند تب آتی ہے جب بندے کے دل کو اطمینان ہو، بندے کے دل کو سکون پہنچے، تو اس وقت بندے کو نیند آتی ہے۔ اب صحابہ کرام، آج کی رات ہے، صبح جنگ ہونی ہے، 17 رمضان مبارک ہے، یہ 16 رمضان مبارک کی بات ہے، ادھر میرے حضور دعا کر رہے ہیں، ادھر صحابہ کرام پر کوئی خوف، کوئی ڈر بالکل نہیں ہے۔ اللہ رب العزت نے سارے میرے حضور کے غلاموں پر اونگ کو طاری کر دیا، نیند کو طاری کر دیا، اور میرے حضور فرماتے ہیں کہ میرے غلاموں آرام کرو، آج کی رات تم نے آرام کرنا ہے، اللہ اور اس کے حبیب نے تمہارے اوپر پہرا دینا ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ میرے حضور اپنے حجرہ مبارک میں دعا کر رہے ہیں، مسلمانوں پر نیند کا غلبہ ہوا، آرام کر رہے ہیں، اللہ اور اس کا حبیب صحابہ کرام پہ پہرا دے رہے ہیں۔ یہ فرمایا کہ اِذْ يُغَشِّيكُمُ النُّعَاسَ، ان پر اونگ کو طاری کر دیا، ان پر نیند کو طاری کر دیا۔ نیند تب بھی آتی ہے جب دل کے اندر کوئی خوف نہ ہو، دل کے اندر کوئی ڈر نہ ہو۔ تو اب آگے صحابہ کرام کے دلوں کے اندر یہ وسوسے آ رہے تھے، یہ ریتلی جگہ ہے، جب ریتلی جگہ ہے، اب شیطان کیا کر رہا تھا؟ اب شیطان جو تھا مسلمانوں کو ورغلا رہا تھا، دلوں کے اندر وسوسے پیدا کر رہا تھا۔ اب یہ ادھر وسوسے آ رہے ہیں، ادھر سے میرے حضور دعا کر رہے ہیں، اللہ نے بارش برسا دی۔ وَيُنَزِّلُ عَلَيْكُم مِّنَ السَّمَاءِ مَاءً، اللہ رب العزت نے بارش برسا دی۔ جب بران رحمت نازل ہوئی، اب جو ریگستانی مسلمانوں کے پاس جگہ تھی وہ مضبوط ہو گئی، وہ پکی ہو گئی، وہ لینٹر پڑ گیا، اس کے اندر لینٹر پڑ گیا۔ دوسری طرف پکی جگہ پر کافر تھے، مشرکین تھے، جب پکی جگہ پہ بارش ہوتی ہے تو وہاں پہ کیچڑ بن جاتا ہے۔ اب مشرکین چلتے ہیں، اب پھسلن بن گئی، جب چلتے ہیں تو وہ گر جاتے ہیں، ان کے لیے پریشانی بن گئی۔ یہ کیا بنے گا؟
जंग नहीं हो सकती, जहाँ पे भागेंगे हम, पैदल चल रहे हैं, गिर रहे हैं, जब मुकाबला होगा मुसलमानों से, जब हम निकलेंगे तो हमसे तो चला नहीं जाएगा। अब अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने बारिश बरसा कर रेगिस्तानी जगह को मजबूत कर दिया और पक्की जगह को कीचड़ बना दिया। आगे अल्लाह फरमाते हैं कि लियुतहिरकुम बिही व युज़हिब अन्कुम रिज्ज़ शैतानी। अल्लाह ताला फरमाते हैं कि अल्लाह चाहता है कि तुम्हें साफ सुथरा कर दे, तुम्हें पकीज़ा कर दे और तुम्हारे दिलों के अंदर रिज्ज़ शैतान, जो वसवसे आ रहे हैं शैतान की तरफ से, इनको दूर फरमा दे। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त उन वसवसों को दूर फरमा दे कि तुमने परेशान नहीं होना कि रेतीली जगह है, लड़ा नहीं जाएगा और तुम्हारे पास पीने के लिए पानी नहीं है, वुज़ू करने के लिए पानी नहीं है, सवारियों को पिलाने के लिए पानी नहीं है, परेशान नहीं होना। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने जब बारिश को बरसा दिया, मुसलमानों के पास जगह भी पक्की हो गई, पीने के लिए पानी भी ज़ख़ीरा हो गया, वुज़ू करने के लिए भी, नहाने के लिए भी, सवारियों को पिलाने के लिए भी। अब सहाबाए कराम सुबह के वक्त उठे, बर्तन पानी से भरे हुए, वुज़ू भी किया, गुस्ल भी किया, सवारियों को पिलाया, खुद भी किया, ताज़ा दम हो गए। जब ताज़ा दम हो गए तो अल्लाह ताला शाह फरमाते हैं वलियरबित अला कुलूबिकुम व युसब्बित बिहिल अक़दाम। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने तुम्हारे दिलों को मजबूत कर दिया, जो वसवसे आ रहे थे ख़त्म, दिलों को मजबूत कर दिया। वयुसब्बित बिहिल अक़दाम, और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने मुसलमानों को साबित कदम फरमा दिया। क्योंकि मुसलमानों का पता था हम 313 हैं, उधर 1000 का लश्कर, हमारे पास तलवारें कोई नहीं, हमारे पास ज़िरहें कोई नहीं, हमारे पास घोड़े कोई नहीं, हमारे पास ऊँट कोई नहीं, हमारे पास ऊँट ज़िबा करने के लिए जो 10-10 ऊँट ज़िबा कर रहे थे, हमारे पास कुछ नहीं है, उनके पास सब कुछ है। लेकिन अल्लाह ने बारिश बरसाकर, पानी देकर सहाबाए कराम के दिलों के अंदर वलियरबित अला कुलूबिकुम, अल्लाह ताला ने दिलों को मजबूत कर दिया, पक्का कर दिया, वयुसब्बित बिहिल अक़दाम, और कदमों को जमा दिया। अब सहाबाए कराम के कदम जम चुके हैं, उधर दुआएं मेरे हुजूर कर रहे हैं। फिर क्या होता है, अब अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त फरमाते हैं, इधर मेरे हुजूर की दुआ हो रही है, इधर अल्लाह का हुक्म फरिश्तों को होता है, इद यूही रब्बुका इलल मलाइका। अल्लाह ताला शाह फरमाते हैं, ऐ मेरे मलाइका की जमात, फरिश्तों का गरोह, चलो तुम भी मुसलमानों के साथ, मुसलमानों के साथ चलो, अन्नी माकुम, मैं भी तुम्हारे साथ हूँ। अल्लाह ताला फरिश्तों से फरमाता है चलो मुसलमानों के साथ चलो, अन्नी माकुम, अल्लाह ताला खुद फरमा रहे हैं मेरे फरिश्तों मैं भी तुम्हारे साथ हूँ। मेरे फरिश्तों तुमने जाकर क्या करना है, अल्लाह ताला फरमाते हैं फसब्बितुल लज़ीना आमनू, जो ईमान वाले हैं तुमने उनको साबित कदम रखना है, जो मोमिन हैं, जो मुसलमान हैं, क्योंकि मेरा लाडला दुआ मांग रहा है और मैं अपने हबीब की दुआ को रद्द करता ही नहीं हूँ। जब मेरा लाडला दुआ मांग रहा है तो मेरे फरिश्तों की जमात निकलो, तुमने क्या करना है, फसब्बितुल लज़ीना आमनू, तुमने ईमान वालों को मजबूत रखना है। उसके बाद क्या करना है, अल्लाह ताला शाह फरमाते हैं फिर उसके बाद सउल्की फी कुलूबिल लज़ीना कफरुर रुअबा, अल्लाह फरमाते हैं तुम भी चलो मैं भी तुम्हारे साथ, ईमान वालों को साबित कदम कर दो। अब काफिरों के दिलों के अंदर रोब मुसलमानों का डाल देना मुझ खुदा का काम है। अब मुकाबले में आए, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने काफिरों के दिलों में मुसलमानों का रोब डाल दिया, उन पर दहशत को तारी कर दिया। अब वो डर रहे हैं, खौफ ज़दा हो रहे हैं। अब यहाँ पर बात ख़त्म नहीं है, आगे अल्लाह ने क्या फरमाया। आज हमें कहते हैं ना जी मौलवी साहब नरम बात करो, मौलवी साहब अखलाक की बात करो, मौलवी साहब प्यार की बात करो, मौलवी साहब ऐसा बात करो, क्यों सख्त बात करते हो, क्या हो गया आपको, इतनी सख्त बात क्यों करते हो। हम नहीं करते, अल्लाह का कुरान क्या कहता है। अल्लाह ताला शाह फरमाते हैं कफरुर्रुअबा फज़रिबू फ़ौक़ल अअनाक़, अल्लाह ताला शाह फरमाते हैं इनकी गर्दनों पे मारो। ऐ मेरे मलाइका की जमात मुसलमानों, इनकी गर्दनों पे मारो। फज़रिबू फ़ौक़ल अअनाक़ वज़रिबू मिनहुम कुल्ल बनान, अल्लाह फरमाते हैं इनके पोरों पे मारो, पोरों पे, इनके पोरों पे मारो। और इसकी दूसरी तफसीर मुफस्सिरीन ने की है इनके जोड़ जोड़ पे मारो, इनके जोड़ जोड़ पे मारो, इनके जोड़ जोड़ पे भी मारो, इनकी गर्दन पे भी मारो। गर्दन पे क्यों मारो कि जब गर्दन पे लगेगी, गर्दन तन से जुदा होगी तो काफिर वासले जहन्नम होगा। जोड़ जोड़ पोरों पे इसलिए मारो कि पोरों पे मारोगे ये तलवार उठाने के काबिल नहीं रहेंगे, जिरहें उठाने के काबिल नहीं रहेंगे। इनके पोरों पे भी मारो,
कुल्ला बनान, फिर फरमाया कि इनके जोड़ जोड़ पे मारो। अब कौन हुक्म दे रहा है? अल्लाह फरिश्तों को भी हुक्म दे रहा है, मुसलमानों को भी हुक्म दे रहा है। यहाँ पर अल्लाह ने नरमी की बात नहीं की। मेरे अल्लाह यह फरमा देता, मेरे महबूब आपकी जो जुबान है, खुद खुदा जब अपने लाडले की जुबान से बोलता है तो इससे ज्यादा शरीनी जबान, इससे ज्यादा मीठी जुबान, इससे ज्यादा तासीर। आज लोग कहते हैं ना मौलवी साहब की जुबान में तासीर नहीं है। यार मौलवी साहब की जुबान में तासीर है। जो रब का कुरान पढ़ने वाला है, जिसको अल्लाह ने मुसल्ले रसूल पे खड़ा किया है, उसकी जुबान में तासीर है। अगर तासीर की बात करते हो, फिर इमामुल अंबिया ने तो सारे मुशरिकीन मक्का को दावत दी थी। अगर तासीर की बात करते हो तो अल्लाह के नबी ने मुशरिकीन मक्का को जो दावत दी थी, वो सारे के सारे मुसलमान हो जाते, वो सारे के सारे दार इस्लाम में दाखिल हो जाते। मौलवी साहब की ज़बान में तासीर है, लेकिन खुद तो भी इंसान को अमल करने की नीयत से आगे बढ़ना चाहिए कि मैंने बात सुन ली है, अल्लाह का कुरान कह रहा है, हुजूर की सुन्नत कह रही है, हुजूर का फरमान कह रहा है। इंसान को खुद तो भी अमल के लिए आगे बढ़ना चाहिए, खुद अमल के लिए निकला नहीं है। एतराज मौलवी साहब पर किसकी जुबान में तासीर नहीं है, तासीर है अपने अमल के अंदर, तासीर नहीं है। अल्लाह रब्बुल इज्जत ने यहाँ पर नरमी की कोई बात नहीं की और नहीं अपने महबूब से फरमाया कि मेरे महबूब ये सामने आए खड़े हैं, ये तमाम के तमाम मुशरिकीन सरदार ये सारे के सारे आ गए हैं, आप जाएं। आपकी जुबान के अंदर खुदा ने इतनी मिठास डाली है, इतनी शरीनी डाली है, आप बात इरशाद फरमाते जाएंगे, ये कलमा पढ़ते जाएंगे। अल्लाह पाक ने ये नहीं फरमाया, अल्लाह पाक ने एक ही बात फरमाई, ऐ मेरे हुजूर के गुलामो तुम भी निकलो, इलल मलाइकति फरिश्तों तुम भी जाओ, मैदान अमल में निकलो। और फरमाया कि उनके दिलों के अंदर मैं खुदा ने रोब डाल दिया है, अब करना क्या है? फजरिबू फौकल आनाक, उनकी गर्दनों पे मारो, वजरिबू मिनहुम कुल्ला बनान, उनके पोरों पोरों पर भी मारो, उनके जोड़ जोड़ पे मारो। ये मारने का हुक्म किसने दिया? मेरे अल्लाह ने दिया है। फिर देखें हजरत इब्न अब्बास रजी अल्लाह ताला अनुमा कहते हैं कि फिर अल्लाह के फरिश्ते आए, उसका जिक्र अभी आगे आएगा, किस अंदाज से आए थे उसका जिक्र आगे आएगा। अब यहाँ पर हजरत इब्न अब्बास रजी अल्लाह ताला फरमाते हैं, जब फरिश्ते आए तो तमाम फरिश्तों के सरों पर इमामे बांधे हुए थे। हजरत जिब्रील अलैहिस्सलाम को हमने देखा कि उनके सर पर जर्द रंग का इमामा था। ये हजरत इब्न अब्बास रजी अल्लाह ताला अन्हु फरमा रहे हैं। फिर आप फरमाते हैं कि हजरत इब्न अब्बास रजी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं कि एक सहाबी कहने लगा कि मेरे हाथ में तलवार थी। वो हजरत अबू दाऊद माजनी रजी अल्लाह ताला फरमाते हैं, मेरे हाथ में तलवार थी, मैं एक मुशरिक के पीछे भागा। ये देखिए अल्लाह की मदद कैसी आई। वो कहते हैं कि मैं एक मुशरिक के पीछे भागा, जब मुशरिक के पीछे भागा, मैं उसके पीछे पीछे भागा जा रहा था। जब मैंने तलवार को चलाया, मेरी तलवार उस मुशरिक को लगी भी नहीं थी, उसकी गर्दन तन से जुदा हो चुकी थी। हजरत अबू दाऊद माज़नी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु मेरे हुजूर की खिदमत में हाजिर हुए, अर्ज़ की या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक बात की समझ नहीं आई, इरशाद तो फरमाए। मेरे हुजूर ने फरमाया पूछो। अबू दाऊद माज़नी रज़ी अल्लाह ताला कहते हैं या रसूल अल्लाह मैंने तलवार चलाई, अभी मेरी तलवार उसकी गर्दन तक पहुंची नहीं थी कि उसकी गर्दन तन से जुदा हो गई। मेरे हुजूर ने फरमाया मेरे हुजूर के गुलामों तलवार तुम चला रहे हो, उनकी गर्दनें अल्लाह के फरिश्ते उड़ा रहे हैं। फिर अल्लाह रब्बुल इज्जत की रहमत आई कि नहीं आई? अल्लाह रब्बुल इज्जत की मदद आई कि नहीं आई? आती है। जब बंदा इखलास नीयत के साथ मैदान अमल में निकल पड़ता है तो फिर मदद आ जाया करती है। हजरत साल बिन हनैफ रजी अल्लाह ताला अन्हुमा आप फरमाते हैं मैं घोड़े पर सवार था, घोड़े पर चलते चलते तलवार मेरे हाथ में थी। अब एक मुशरिक की तरफ जब मैं बढ़ा तो मेरे करीब से घोड़े के गुजरने की आवाज आई और एक शख्स ये कह रहा था एकदम हैजुम, एकदम हैजुम, आगे बढ़, आगे बढ़, आगे बढ़, एकदम हैजुम, आगे बढ़। या रसूल अल्लाह वो आवाज देने वाला कौन था जो कह रहा था एकदम हैजुन? मेरे हुजूर ने फरमाया कि वो अल्लाह का फरिश्ता था, अपने उसके घोड़े का नाम एकदम हैजुन, उसके नाम घोड़े का नाम था। वो अपने घोड़े से कह रहा था मेरे घोड़े आगे बढ़, वो अपने घोड़े को आगे बढ़ा रहा था। फिर वो साहबी कहते हैं या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम, हजरत अबू बुर्दा रजी अल्लाह ताला कहते हैं कि मैं जब उस मुशरिक के जो पास से गुजरा वो भी खड़ा था, जब मेरी दोबारा नजर पड़ी तो वासिले जहन्नम हो चुका था। या रसूल अल्लाह मैंने उसको कत्ल नहीं किया, वहां को बंदा भी मौजूद नहीं था, तो उसको कत्ल किसने किया? मेरे हुजूर ने फरमाया मेरे गुलाम अबू बुर्दा तू तलवार को उठा रहा था, साथ जा रहा था, उसको वासिले जहन्नम अल्लाह के फरिश्ते ने किया है। ये अल्लाह की मदद आई कि ना आई? तो इसके लिए निकलना पड़ता है मैदान अमल में।
نکلنا پڑتا ہے۔ جب بندہ نکل پڑتا ہے اللہ اور اس کی حبیب کی رضا کے لیے تو پھر مدد آ جایا کرتی ہے۔ اس لیے فرمایا کافرین کے بارے میں، اس لیے فرمایا منافقین کے بارے میں، اس لیے فرمایا مشرکین اور کافرین کے بارے میں ان کی گردنوں پر مارو اور ان کے پور پور پہ مارو، ان کے جوڑ جوڑ پہ مارو۔ کیوں جوڑ پہ ماریں، کیوں گردنوں پہ ماریں؟ آئیے اللہ کے قرآن سے پوچھتے ہیں، اے یا اللہ تو ہی ہمیں بتا ان کی گردنوں پر کیوں ماریں، ان کے جوڑ جوڑ پہ کیوں ماریں؟ اللہ تعالیٰ شاہ فرماتے ہیں ذالک بانہم شاقوا اللہ ورسولہ، اس لیے کہ انہوں نے اللہ اور اس کے حبیب کی مخالفت کی ہے۔ اب مخالفت کرنے سے ایک بات تو ہمیں سمجھ آتی ہے کہ اللہ کے حبیب وہاں پر موجود تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے اختلاف کر رہے تھے، لیکن اللہ سے کیسے اختلاف کر رہے تھے؟ مفسرین نے یہاں پر ایک بڑا خوبصورت نکتہ لکھا ہے، اولاد حاضرہ پر بھی توجہ دیں، یہاں پر بڑا خوبصورت نکتہ لکھا ہے۔ مفسرین فرماتے ہیں اللہ اور اس کے حبیب کی جو مخالفت کر رہے تھے اس سے مراد یہ ہے کہ وہ دین اسلام کے ساتھ ٹکرا رہے تھے، دین اسلام کے ساتھ ٹکر لے رہے تھے، دین اسلام کے ساتھ ٹکر لے رہے تھے۔ اللہ اور اس کے رسول سے مخالفت کرنا اس کے دین اسلام کے ساتھ ٹکر لینا ہے۔ آج میرے معاشرے کے اندر، دنیا کے اندر کچھ لبرل اور سیکولر اسلام سے لڑنا چاہتے ہیں، اسلام کے مقابلے میں آنا چاہتے ہیں، اسلام کو ختم کرنے کی کوشش کرتے ہیں کہ مسلمانوں سے اسلام کو چھین لیا جائے، مسلمانوں سے قرآن کو چھین لیا جائے، مسلمانوں سے احادیث کا ذخیرہ چھین لیا جائے۔ جب ان سے قرآن اور احادیث کے ذخیرے کو چھین لیا جائے گا مسلمان خود ختم ہو جائیں گے۔ مسلمانوں کے مرکز مدارس ہیں ان کو ختم کر دیا جائے، مسلمانوں کے مرکز مساجد ہیں مساجد کو ختم کر دیا جائے۔ جب مساجد کو ختم کر دیا جائے گا، مراکز کو ختم کر دیا جائے گا، جب قرآن اور احادیث کے ذخیرے کو جمع ختم کر دیا جائے گا تو مسلمان خود بخود ختم ہو جائیں گے۔ یہ آج میڈیا پر بیٹھ کر، سوشل میڈیا پر، پرنٹ میڈیا پر، الیکٹرانک میڈیا پر اسلام کی ترجمانی کرتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ نانا اسلام امن کی بات کرتا ہے، اسلام اخلاق کی بات کرتا ہے، اسلام تو جناب والا جہاد کی بات ہی نہیں کرتا، اسلام تو امن سے پھیلا ہے، اسلام تو اخلاق سے پھیلا ہے۔ میں کہتا ہوں تمہارے فلسفے اپنی جگہ پر ہیں لیکن اسلام غیرت کی بات کرتا ہے۔ جب اسلام کے خلاف کوئی ٹکر لے رہا ہو، اسلام کے خلاف کوئی چل رہا ہو، اسلام کے خلاف کوئی بک بک کر رہا ہو تو پھر اسلام اس کو امن کے ساتھ، اخلاق کے ساتھ رہنے کی بات نہیں کرتا، اسلام اس کے خلاف جہاد کا اعلان کرتا ہے۔ یہاں پر یہی فرمایا کہ ذالک بانہم شاقوا اللہ ورسولہ، جو اللہ اور اس کے حبیب کی مخالفت کر رہے ہیں۔ ومن یشاقق اللہ، اچھا پھر یہاں پر یہ بھی کہا جاتا ہے مولوی صاحب تمہیں جہاد کی بات کرنے کی اور اتنی سخت بات کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ جب مر جائیں گے مسلمان ہیں تو قبر میں جائیں گے، ورنہ حشر کے میدان میں تو سب میں جنا ہونا ہے، وہاں اللہ عذاب انہیں ضرور دے گا۔ لیکن یہاں پر اللہ تعالیٰ یہ شاہ فرماتے ہیں جو کافر ہیں، جو منافقین ہیں، جو مشرکین ہیں، جو یہود و نصارہ ہیں، وہ دین اسلام کے خلاف چل رہے ہیں، دین اسلام کے ساتھ ٹکر لے رہے ہیں، ان کے بارے میں دنیا کے اندر ہی فرمایا کہ فَضْرِبُوا فَوْقَ الْأَعْنَاقِ، ان کی گردنوں پہ مارو، وَضْرِبُوا مِنْهُمْ كُلَّ بَنَانٍ، ان کے جوڑ جوڑ پہ مارو، اس لیے کہ وہ دین اسلام کی مخالفت کر رہے ہیں۔ اور آگے جو اللہ نے عذاب دینا ہے اس کا تذکرہ بعد میں فرمایا، وَمَن يُشَاقِقِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَإِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ، اللہ تعالیٰ شاہ فرماتے ہیں جو اللہ اور اس کے رسول کی مخالفت کرے گا بس بے شک اللہ سخت عذاب دینے والا ہے۔ آگے فرمایا ذالکم فذوقوہ، وہ تو تب کہا جائے گا ان کو کہ پس چکھو اس کو، وَأَنَّ لِلْكَافِرِينَ عَذَابَ النَّارِ، کہ بے شک کافروں کے لیے جہنم کا عذاب تیار کر رکھا ہے۔ آگے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا اذا لقیتم الذین کفروا زحفا فلا تولوہم الادبار، اللہ تعالیٰ شاہ فرماتے ہیں کہ اے ایمان والو جب تم کافروں سے تمہارا مقابلہ ہو، زحفن فلا تولوہم الادبار، تو تم نے پیٹھ پھیر کر بھاگنا نہیں ہے۔ جب تمہارا کفار سے، کافروں سے، یہود و نصارہ سے مقابلہ ہو جائے تو تم نے پیٹھ پھیر کر بھاگنا نہیں ہے۔ دو جگہ ایسی ہیں جہاں پر آپ بھاگ سکتے ہیں، ورنہ آپ کو میدان جہاد کے اندر بھاگنے کی اجازت بالکل اسلام نے نہیں دی۔ پہلی صورت اگر مسلمان جنگ کر رہا ہے، لڑ رہا ہے، وہ بھاگتا ہے صرف اس نیت سے کہ میں پیچھے ہٹ کر دوبارہ ان کے خلاف پینترا بدل کر ان کے خلاف تلوار چلاتا ہوں، یا ایک جگہ چینج کر کے دوسری جگہ پر جا کر میں ان پہ نشانہ بنا کے ان کو ختم کرتا ہوں،
ایک یہ صورت ہے کہ بدل سکتا ہے جگہ اور پیٹھ پھیر کر دوسری جگہ پر جا کر وہ ان کے ساتھ لڑ سکتا ہے، اور دوسرا مقام جو مفسرین نے لکھا کہ اگر اپنے جماعت سے، اپنے گروہ سے، اپنے لشکر سے جدا ہو جائے تو دوبارہ بھاگ کے آ کے اپنے لشکر کے ساتھ مل کر دوبارہ ان کے ساتھ جہاد کرے۔ اگر وہ بھاگ جاتا ہے، میدان عمل سے پیٹھ پھیر کے چلا جاتا ہے، تو اس کے بارے میں اللہ کا قرآن کہتا ہے فقد باؤ بغضب من اللہ، وہ بندہ اللہ کا غضب لے کر لوٹا، ومأواہم جہنم، اس کا ٹھکانہ جہنم ہے، وبئس المصیر، اور وہ کتنی ہی بری جگہ لوٹنے کی ہے کہ وہ میدان عمل سے بھاگ رہا ہے۔ لیکن میں نے تو تاریخ میں یہی پڑھا ہے کہ تاریخ میں کبھی یہ نہیں دیکھا کہ مسلمان ہو میدان عمل میں اترا ہو پھر میدان جہاد سے بھاگ گیا ہو، ایسا کبھی نہیں دیکھا۔ اگر آپ نے خود یہ نظارہ کرنا ہو تو یہ 1965 والی جنگ دیکھ لے، بتاؤ اگر کوئی ایک فوجی واپس پلٹا ہو، ایک ایک ہمارا مجاہد، ایک ایک ہمارا فوجی آگے بڑھ رہا تھا، اور آگے بڑھ کر اکیلے نے آگے بڑھ کر ان کو صفحہ ہستی سے مٹایا اور ان کو یہاں سے بھگایا، اور یہ پیٹ پھیر کر بھاگے۔ کوئی ایک مجاہد کا تاریخ کے اندر بتاؤ تو پیٹ پھیر کر بھاگ گیا تھا۔ یہ پرسوں میں درس قرآن کے اندر بھی ذکر کر رہا تھا، افغانستان کے اندر جب ملا عمر مجاہد کی قیادت میں اب طالبان جو تھے امریکہ کے مقابلے میں آئے، امریکہ اپنی پوری ایٹمی طاقت لے کر، اپنا غرور اور تکبر لے کر آیا، پورا اپنا اسلحہ لے کر آیا، جدید ہتھیار لے کر آیا، اور افغانستان کے اندر مسلمانوں کو ختم کر کے وہاں اپنے ڈیرے جمانے کے لیے اپنی پوری طاقت لے کر جب آیا تھا تو ملا عمر مجاہد سے ہزاروں لوگوں نے بلکہ ہزاروں مولویوں نے یہ کہا تھا، اے ملا عمر مجاہد، امریکہ اب سپر پاور طاقت ہے اور اپنی پوری طاقت لے کر تیرے مقابلے میں آ چکا ہے، وہ تمہیں ختم کر دیں گے، چند مسلمان افغانستان کے اندر ہو تمہیں ختم کر دیں گے، اس لیے ہاتھ کھڑے کر دو، ہم تمہارا مقابلہ نہیں کر سکتے۔ تو ملا عمر مجاہد نے ایک ہی بات کی تھی، اس نے کہا یہ کیا بات ہوئی کہ امریکہ سپر پاور ہے؟ امریکہ سپر پاور نہیں ہے، میرا اللہ سپر پاور ہے، ہمارے نبی سپر پاور ہیں، ہمیں ڈرنے کی کیا ضرورت ہے؟ آمنا باللہ والیوم الآخر، ہم اللہ پر ایمان لائے، آخرت پر ایمان لائے، اللہ کے حبیب پر ایمان لائے ہیں۔ اگر آ رہا ہے ہم ان کے ساتھ لڑیں گے، ہم کفار کو بھگائیں گے، کیوں؟ اس لیے کہ وَأَنَّ اللَّهَ مَعَ الْمُؤْمِنِينَ، اللہ مومنوں کے ساتھ ہے، اور جب اللہ مومنوں کے ساتھ ہے تو پھر کافر ہمارے سامنے ٹھہر نہیں سکتا، ہمارا مقابلہ کر نہیں سکتا۔ پھر چشم فلک نے وہ وقت دیکھا کہ امریکہ نے بمباری کی، وہ چند طالبان مجاہدین جو تھے انہوں نے امریکہ سے مقابلہ کیا، 20 سال جنگ لڑی ہے، 14 سال روس سے جنگ لڑی ہے، 34 سال جنگ لڑ کے 15 لاکھ مسلمان شہید ہوئے، آج افغانستان کے اندر اسلامی حکومت قائم ہو چکی ہے۔ کیا مسلمان بھاگ گئے؟ ایک بھی نہیں بھاگا۔ ہمارا ایک ساتھی تھا، ہمارے ساتھ پڑھا کرتا تھا، دور طالب علمی میں حفظ کے دوران پڑھا کرتا تھا، وہ بھی ان کے مقابلے میں لڑتے لڑتے حافظ عابد باڈری وہ شہید ہو گیا۔ جو اللہ کے راستے میں مسلمان نکلتا ہے نا، اللہ اور اس کے حبیب کی محبت لے کر، اللہ اور اس کے حبیب کی رضا لے کر، وہ واپس نہیں پلٹتا، واپس پیٹ پھیرتا ہی نہیں ہے۔ اور اللہ رب العزت نے یہی فرمایا کہ جو بھی تم میں سے میدان عمل کے اندر نکلے وہ پیٹ پھیر کر واپس نہ بھاگے بلکہ کیا کرے؟ لڑتا رہے۔ صحیح بخاری شریف اور صحیح مسلم کی روایت ہے، آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ 7 جگہ ایسی ہیں جہاں پر انسان تباہ ہو جاتا ہے، ہلاک ہو جاتا ہے۔ یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی وسلم، وہ 7 مقامات کون سے ہیں جہاں پر انسان برباد ہو جاتا ہے، انسان ہلاک ہو جاتا ہے؟ میرے حضور نے ارشاد فرمایا کہ سب سے پہلے اللہ کے ساتھ شرک کرنے والا، اللہ کے ساتھ کسی کو شریک ٹھہرانے والا ہو، وہ بندہ بھی ہلاک ہو جاتا ہے۔ دوسرا فرمایا کہ جادو کرنے والا ہو، وہ بھی ہلاک ہو جاتا ہے۔ تیسرا فرمایا کہ کسی کو ناحق قتل کرنے والا ہو، وہ بھی ہلاک ہو جاتا ہے۔ چوتھا یہ فرمایا کہ جو سود کھانے والا ہو، اب سود سے یہ بات ذہن میں رکھیں، سود کھانے والا ہو، سود کھلانے والا ہو، گواہی دینے والا ہو یا لکھنے والا ہو، یہ تمام اس زمرے میں شامل ہوتے ہیں جو سود کھانے، کمانے، لانے، گواہی دینے اور لکھنے میں شامل ہیں، یہ ہلاک ہو جاتے ہیں۔ 5ویں نمبر پر فرمایا کہ یتیم کا مال کھانے والا ہو، وہ بندہ بھی ہلاک ہو جاتا ہے۔ اور 6 نمبر فرمایا کہ جو جنگ کے اندر پشت پھیر کر، پیٹھ پھیر کر بھاگ جائے، وہ بندہ بھی ہلاک ہو جاتا ہے۔ اور 7ویں نمبر پر فرمایا کہ جو پاک دامن عورتوں پر تہمت لگانے والا ہو، وہ بندہ بھی ہلاک ہو جاتا ہے۔ تو میدان عمل سے، میدان جنگ سے بھاگنے والے
کبیرہ گناہوں میں شامل ہے۔ اور دوسرے مقامات پر اللہ رب العزت نے یہ فرمایا کہ جو میدان عمل سے بھاگ جائے اس کے بارے میں فرمایا کہ وَمَأْوَاهُمْ جَهَنَّمُ، اس کا ٹھکانہ جہنم ہے۔ فَقَدْ بَاءُوا بِغَضَبٍ مِّنَ اللَّهِ، اور وہ اللہ کا غضب لے کر لوٹتا ہے۔ آگے فرمایا فَلَمْ تَقْتُلُوهُمْ وَلَكِنَّ اللَّهَ قَتَلَهُمْ وَمَا رَمَيْتَ إِذْ رَمَيْتَ وَلَكِنَّ اللَّهَ رَمَىٰ۔ اللہ تعالیٰ شاہ فرماتے ہیں اب جب غزوہ بدر ہوا، غزوہ بدر سے واپس مسلمان لوٹ رہے تھے تو ایک صحابی نے کہا کہ فلاں سردار کو میں نے قتل کیا، ایک صحابی نے کہا کہ فلاں سردار کو میں نے قتل کیا، چونکہ بدر کے اندر 70 کافر مارے گئے تھے، 70 مشرکین واصل جہنم ہوئے تھے۔ ایک نے کہا کہ میں نے فلاں کو مارا، دوسرے نے کہا فلاں کو میں نے مارا۔ ادھر قرآن پاک کی آیت نازل ہوئی، اللہ تعالیٰ نے شاہ فرمایا کہ فَلَمْ تَقْتُلُوهُمْ وَلَكِنَّ اللَّهَ قَتَلَهُمْ، اے میرے حضور کے غلاموں انہیں تم نے قتل نہیں کیا، وَلَكِنَّ اللَّهَ قَتَلَهُمْ، ان کو میرے اللہ نے قتل کیا، ان کو میرے اللہ نے قتل کیا۔ اب جبریل آ گئے، میدان بدر ہے، جبریل آ گئے، جبریل کہتے ہیں یا رسول اللہ مٹھی مٹی کی لے کر ان کی طرف پھینک دیں۔ اب میرے حضور نے مٹھی مٹی کی اٹھائی اور ان کی طرف پھینک دی، جب پھینک دی وَمَا رَأَيْتَ إِذْ رَمَيْتَ وَلَكِنَّ اللَّهَ رَمَىٰ، اللہ تعالیٰ شاہ فرماتے ہیں کہ جو آپ نے مٹھی مٹی کی ان کی طرف پھینکی ہے اے حبیب آپ نے نہیں پھینکی، میں خدا نے پھینکی ہے۔ گویا کہ اللہ نے اپنے حبیب کی شان عظمت رفت بلندی کو بڑھانے کے لیے فرمایا اور اللہ کے حبیب کو اپنا ہاتھ قرار دیا، اللہ رب العزت نے اپنا ہاتھ قرار دیا۔ اور یہاں پر یہ بات ذہن میں رکھیں، کبھی اللہ کی طرف ہاتھ کی نسبت، پاؤں کی نسبت، چہرے کی نسبت اللہ کی طرف بالکل نہ کرنا۔ اللہ کیا ہے، اللہ کیسا ہے، اللہ کس طرح کا ہے، ایک ہی جملہ، اللہ ویسے ہی ہے جو اس کی شان شان ہے بس۔ دوسری بات اللہ رب العزت کے بارے میں نہیں کہہ سکتے کہ اللہ کا ہاتھ ہے، اللہ کا پاؤں ہے، اللہ کے بارے میں کسی قسم کی بات نہ کریں، بس اتنا کہیں کہ اللہ کیسا ہے جو اس کی شان ہے۔ اللہ تعالیٰ اپنے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام سے فرمایا میرے محبوب وہ جو مٹھی مٹی کی آپ نے پھینکی وہ آپ نے نہیں پھینکی، وَلَكِنَّ اللَّهَ رَمَىٰ، وہ اللہ نے پھینکی ہے، وَلِيُبْلِيَ الْمُؤْمِنِينَ مِنْهُ بَلَاءً حَسَنًا۔ اللہ تعالیٰ نے شاہ فرمایا کہ آج اللہ رب العزت مومنین کو اچھی طرح سے انعام دینا چاہتا تھا۔ ان اللہ سمیع علیم، کہ بے شک اللہ سننے والا جاننے والا ہے۔ ذالکم وان اللہ موہن کید الکافرین، یہ بات ہے بلا شبہ اللہ کافروں کی تدبیر کو کمزور کرنے والا ہے۔ اب یہاں پر اس کی تفسیر نے مفسرین امام بصیری رحمۃ اللہ علیہ نے تفسیر ابن کثیر کے اندر بھی اس کو حضرت علامہ مولانا عاشق الہی مہاجر مدنی رحمۃ اللہ علیہ نے انوار البیان کے اندر بھی لکھا۔ اب جب غزوہ بدر ہو چکا، مسلمانوں کو فتح ہو چکی، اب جب فتح ہو چکی تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام عصر کی نماز پڑھا رہے تھے، عصر کی نماز پڑھا رہے تھے۔ اب اللہ کے فرشتے آئے، اللہ کے فرشتے جو جنگ کرنے کے لیے آئے تھے، میدان عمل میں آئے تھے، وہ اللہ کے فرشتے، اب اللہ کے حبیب نماز پڑھا رہے ہیں۔ آج کہتے ہیں نا لوگ دل کے اندر نبی کا خیال آ جائے تو نماز ہی نہیں رہتی، نماز ٹوٹ جاتی ہے۔ لوگ کہتے ہیں نا، یا آپ نے سنا ہوگا کہ اگر اللہ کے نبی کا دل کے اندر خیال آ جائے تو نماز ٹوٹ جاتی ہے، نماز ہی نہیں ہوتی۔ اب یہاں دیکھیں اللہ کے نبی نماز پڑھا رہے ہیں، صحابہ کرام پیچھے کھڑے ہیں، اللہ کے نبی مسکرا رہے ہیں، مصلی پہ کھڑے مسکرا رہے ہیں۔ اب یہ بات ذہن میں رکھیں، جب جنگ ہوئی اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام تشریف فرما تھے، جو اللہ کے فرشتے مدد کے لیے نصرت کے لیے آئے تھے وہ واپس چلے گئے۔ جب واپس چلے گئے تو امام بصیری رحمۃ اللہ علیہ نے اور قاضی ایاز مالکی رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے کہ اللہ نے حکم دیا کہ واپس جاؤ، واپس میرے حبیب کے پاس جاؤ، جب میرا حبیب اجازت دے گا تب تم نے واپس آنا ہے، اپنی مرضی سے کیوں آ گئے۔ سارے فرشتے واپس آئے اور اللہ کے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام نماز پڑھا رہے ہیں اور سامنے فرشتے آئے، فرشتے آ کے عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ اگر اجازت ہو تو ہم چلے جائیں، اور میرے حضور نماز کی حالت میں مسکرا رہے تھے۔ اب صحابہ پیچھے کھڑے تھے، صحابہ کہتے ہیں ہم نے خود دیکھا کہ اللہ کے نبی مسکرا رہے تھے۔ نماز مکمل ہوئی، اب صحابہ کر میرے حضور نے جب سلام پھیرا، میرے حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے پوچھنے لگے یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی وسلم آپ نماز میں مسکرا رہے تھے۔ اب یہاں پر میرے حضور نے یہ نہیں فرمایا کہ تم نماز پڑھ رہے تھے کہ تم میری طرف دیکھ رہے تھے۔ اب مجھے بتاؤ، ایک شخص یہاں پہ کھڑا ہو جائے، پیچھے نمازی کھڑے ہو جائیں، میں ادھر پہ مسکراتا رہوں، کسی نمازی کو پتہ نہیں چلے گا امام صاحب ہمارے مسکرا رہے ہیں۔ امام بصیری اور قاضی ایاز مالکی رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے جب میرے حضور مسکرا رہے تھے تو صحابہ صفوں سے نکل کر
اس طرف آ کر میرے حضور کے چہرے کو دیکھ رہے تھے کہ میرے حضور مسکرا رہے ہیں، واپس پلٹ کر جماعت میں کھڑے ہو گئے۔ اب میرے حضور نے یہ کسی صحابی سے نہیں فرمایا کہ تم نے یہ کیا کیا کہ صف کو توڑ دیا اور آگے آ کے میرا دیدار کر رہے تھے، میری زیارت کر رہے تھے، تمہاری نماز نہیں رہی، چلو دوبارہ نماز پڑھو۔ میرے حضور نے کسی صحابی سے نہیں فرمایا، میرے حضور پھر مسکرا دیے، میرے حضور پھر مسکرا دیے۔ میرے حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ آپ نماز میں مسکرا رہے تھے؟ تو میرے حضور نے فرمایا کہ ہاں میں مسکرا رہا تھا، جو اللہ کے فرشتے مدد کے لیے آئے تھے وہ دوبارہ چلے گئے تھے، اللہ نے دوبارہ بھیجا ہے، میرے حضور کی بارگاہ میں جاؤ اور اجازت مانگ کر دوبارہ میرے پاس آؤ۔ وہ دوبارہ فرشتے آئے تھے، مجھ سے اجازت مانگ رہے تھے، میں ان کی طرف دیکھ کے مسکرا رہا تھا کہ اب تمہیں اجازت ہے، تم چلے جاؤ۔ جب تک نماز کے اندر میرے حضور کا خیال نہ آئے نماز ہی نہیں ہوتی۔ نماز ہوتی تب ہے جب نماز کے اندر حضور کا خیال آئے۔ آپ پڑھتے ہیں درود پاک پڑھتے ہیں، جب درود پاک پڑھتے ہیں تو میرے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ ناز میں درود و سلام کے پھول نچھاور کر رہے ہوتے ہیں، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد۔ یہ خیال تو نبی کا آ رہا ہے، جب خیال آتا ہے تب ہی نماز ہوتی ہے۔ بلکہ میں تو یہ کہا کرتا ہوں اپنی محبت میں خود یہ کہا کرتا ہوں کہ لوگ کہتے ہیں کہ اگر تم اتحیات پڑھ کے بھی سلام پھیر دو تو تمہاری نماز ہو جائے گی۔ میں کہتا ہوں اگر 4 رکعتیں پڑھ رہے ہو تو دوسری رکعت کے اندر بھی درود پاک پڑھ لینا چاہیے۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ ناز میں درود و سلام کے پھول نچھاور کر لینے چاہیے، پھر ہی دوبارہ اٹھنا چاہیے۔ میں کہتا ہوں جو بندہ درود پڑھتا نہیں ہے اس کی نماز ہی نہیں ہوتی، اس کی نماز ہوتی نہیں ہے۔ اس لیے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا نماز کی حالت میں اگر خیال آ جائے تو نماز ٹوٹتی نہیں ہے، بلکہ نماز اللہ کے ہاں قبول ہو جایا کرتی ہے۔ اللہ رب العزت کی بارگاہ ناز میں دعا ہے کہ اللہ پاک ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔ سنتے ہیں